أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کامن سینس اور میتھ کی کوشچن بتا رہا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب نے بیٹھ کے باقاعدہ ایسے کر کے تالیاں بجانے کے یہ مسلمان دیکھو نیچے، یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی، یہ نیچے دیکھ کس درجے پہ جا کے پہنچا تو. دوزخ میں ہمارے اوپر ٹھٹھے اڑائیں گے وہ کہ تو بتاتا تھا ہمیں، ہمارے ناموں کے لعنت برساتے تھے کہ یہ لو نچلا درجہ تمہارا، وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے جو ہم نے کرتوت کیے ہیں. آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سناؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا اس کا، دھیان میں رکھیے گا. ہم لوگوں نے غیرت دور میں جو غلام ہوتے تھے، غلام باندیاں، ان کو ان کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کا، ان کی اسٹیم کا تقاضا تھا. غلام کی بھی اسٹیم کا تقاضا تھا کہ اس کو پتا ہو میرا آقا کون ہے. یہ ایک غلام کی مینٹیلٹی کے اندر بھی یہ غیرت کا تقاضا تھا کہ میں اس بندے کا غلام ہوں، وہ کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا. یہ غلام کی غیرت بتا رہا ہوں آپ کو. پرانے دور میں جب تک سلیوری رہی ہے، ہم وہ دور کے غلام ہیں کہ ہماری غیرت اتنی زیرو پہ چلی گئی ہے کہ غلام تو ابھی بھی ہم ہیں. وہ بتاتا ہوں کس کے ہیں. ہم آج کل کے دور میں وہ غلام ہیں ان کو اپنے آقا کا ہی نہیں پتا. ہر تیسرا بندہ آ کے آقائی کرتا ہے، اسی طریقے سے تابعداری کرتے ہیں ہم، بلکہ اس دور میں کیا تابعداری ہونی تھی جو ہم کھلی کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک دفعہ پکڑا. انجیل میں نا بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ اپنے حواریوں کو لے کے گئے اور انہوں نے کہا یہ 11 گیٹس جو کہ روم نے بنائے ہوئے تھے نا اپنے 2 نمبری پیگنزم کے اندر، کہ یہ فرٹیلٹی کا گیٹ ہے، یہ رزق کا گیٹ ہے، یہاں سے نا دروازے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جروسلم سے تھوڑا سا آگے. تو انہوں نے کہا یہ 12 دروازے دیکھو. تو حواریوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے عیسیٰ کو کہ یہ تو 11 ہیں. اسے 12واں دروازہ ہے، نظر نہیں آتا. دروازہ 12 ہیں، نظر نہیں آتا. 12واں کون سا ہے کہ جو موریلٹی کی ڈیفینیشن ہٹا دے گا. ٹھیک ہے، ریلیٹیو مورلزم. انہوں نے لٹرلی ایسے ہی بولا کہ انویزیبل گیٹ آف ہیل از وے بگر دین دا ویزیبل گیٹس آف ہیل. یہ جہنم میں جانے کے دروازے ہیں، اور سب سے بڑا دروازہ جو انہوں نے بنایا نظر نہیں آ رہا کہ ادھر سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ جن کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کس کے تابع دار ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کے تابع دار ہوں گے کہ جو اللہ کے غیر اللہ کی ہوگی، اور وہ اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب وہ انویزیبل گیٹ آف ہیل ہم نے کیسے کھولا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بھی اللہ کے دشمن اور لڑکیوں کو پکڑا کرے گا. پیسے ہوتے تو یہ پیسوں کو پکڑا ہوتا انہوں نے، لڑکی ہے لڑکی کو پکڑ لیا ہے، کوئی اور کوئی چیز ہوتی تو اس کو پکڑ لیتے. موب سائیکالوجی کے اندر یہ وہاں پہ ان کا پایا جانا جو ہے نا، اس کے پیچھے جو کاز ہے نا وہ بڑی سمپل ہے کہ ہم نے بہت ریسنٹلی 400 سال پہلے، 425 سال کر لیں ٹو بی اے لٹل آن دا راؤنڈ آف، ہم نے ایک عجیب و غریب سی حرکت دوبارہ شروع کی ہے جو کہ جاہلیہ کے دور میں اوپن ہوتی تھی. اور وہ کیا تھی کہ اپنے ڈوپامین سینٹرز کے اندر ہم عورت کو ایک پیڈسٹل دے بیٹھے. عرب جاہلیہ کے دور میں اللہ پہ شاعری ہوتی تھی، نیچر پہ شاعری ہوتی تھی. نمبر 2 جو کم تر شاعر تھے وہ نیچر پہ کرتے تھے، ٹاپ کے شاعر اللہ پہ شاعری کرتے تھے، اور جو نچلے دور کے شاعر تھے وہ عورتوں پہ شاعری کرتے تھے. یہ عرب جاہلیہ کا ایلیٹ کلچر تھا. اور جو شاعری نہیں جانتا تھا اس کو اجمی کہتے تھے کہ چل تو فارغ ہے. یہ ہیں 3 طرح کے شاعر. اب اس وقت کے ٹاپ 10 یوٹیوب پہ جائیں، ٹاپ 10 وائرل ویڈیوز اور گانے سنیں تو وہ ٹاپ 10 جو ہے نا عورت کے جسم پہ شاعری کے ہوں گے. وہ نصرت فتح علی خان صاحب کے ہوں، تیرا جسم سنگ مرمر کا پتہ نہیں کیا آفری مطلب وہ آفری، تیرا چہرہ وہ تو تیرا جسم وہ، تیری ٹانگیں وہ تو تیرے ہاتھ وہ. عورت کو اس طریقے سے صرف جاہلیہ کے دور میں آبجیکٹیفائی کر کے بیوٹیفائی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حجاب کو جس طریقے سے پلیس کیا ہے نا اس دونوں جاہلیہ کے دور کے بیچ میں، آپ کو اس کی امپورٹنس کا تب پتہ چلے گا. اب ایک لڑکی جب اس طرح کے فیسینیشن کرو کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، باپ اس کا نصرت فتح علی خان کا فین ہوتا ہے تو بیٹی نے پھر سنگ مرمر کا جسم ہی بنوانا نا اپنا. ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے. اس کو ورثے میں ملا ہے کہ بھیا جو میرا سیروٹونن کا میپ ہے وہ جو میں نے کیا بننا ہے، میں اپنے باپ کا ہیرو بننا ہے تو اپنے باپ کا ہیرو یا ہیروئن. ویڈیو آئی تھی اس وقت ہم نا مطلب اس ایج میں تھے تو مجھے بھی یہ جب آپ یہ بول رہے تھے تو مجھے وہ ویڈیو سامنے آ رہی تھی بالکل. یعنی کہ ہم نے تو اسی سے ہی نا اشارہ لینا ہے نا. بالکل. تو لڑکیاں جو ہے نا اپنے جسم کے اوپر شاعری کی عادی ہیں. ہمارے
دور کی لڑکی اپنے جسم کو آبجیکٹیفائی کیوں نہ کرے؟ دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت جو ہے نا وہ آرمامنٹس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ F-16 مہنگا بہت ہے, ورنہ اتنی بڑی نہیں تھی, اتنے نہیں بکتے. اور ٹاماہاک مسل جو ہے نا وہ ٹینک سمیت $80 ملین کا پڑ جاتا ہے. $2 ملین کا خالی ایک مسل ہوتا ہے, اس کا $2.5 ملین کا, سمجھ آئی؟ اور 100 مسل سے کام کا بنڈل نہیں ملتا. ہمیں یہ راک ویل اٹھائیں نا اسٹیٹس, 7 کمپنیز ہیں جو کہ $7 ٹریلین بنا لیتی ہیں سال کا, یہ آرمامنٹس کی. نمبر 2 انڈسٹری کون سی دنیا کی؟ کاسمیٹکس, جنہوں نے اس طرح کی فیسنیشن نیچے لے کے آئے تھے. بچے تو وہی کریں گے جو باپ کا ہیرو ہوگا, بچے کا بھی وہی ہیرو ہوگا. گھر میں کٹرینہ کیف کی فلمیں لگاتی ہوتی ہیں, مائیں جو ہیں وہ شاہ رخ خان کی فین ہوں گی, تب بیٹا کٹرینہ کیف ہی ڈھونڈے گا محلے میں جا کے, اور کیا کرے وہ بیچارہ. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ کو جس طریقے کی PhD ہم نے کی ہے نا عورت کے جسم پہ, اگر ہم نے آدمی کے دماغ پہ کر لی ہوتی نا 1% بھی جتنا عورت کے جسم کا ہمیں پتہ ہے اتنا آدمی کے دماغ کا پتہ چل جاتا, تو دنیا نہیں, ہم کسی اور یونیورس کو فتح کر چکے ہوتے ہیں. بس ہر بندہ, جس بندے سے ہی پوچھو, بگر 2 ٹاپ 3 فیسنیشنز میں وومن. سوچیں تو صحیح, ہمارے تو مولوی بھی وہ مشہور ہیں جو 4 شادیاں کرواتے ہیں. اسلام کے اندر بھی ہم نے عورت ہی چاہیے, ہمیں مولوی کیا, اسلام میں بھی ہوگا وہ والا مولوی چاہیے یار, وہ 4 شادیوں کی ٹیکنیک سکھا رہا ہے. اللہ بھی ملے گا, عورت بھی ملے گی. مطلب رائٹ ونگ بھی عورت زدہ, لیفٹ ونگ بھی عورت زدہ, تو پھر 400 بندے ہی پکڑیں گے نا ایک لڑکی کو, مل جو گئی ہے. کامن سینس کی بات ہے. وہ تو قوالی پوری ہوئی ہے فتح علی خان صاحب کی, جسم جو سنگ مرمر کا جسم کو ہاتھ کیوں نہ کوئی لگائے. پھر اٹس اے مونومنٹ, پیپل آر گونا انجوائے دیٹ مونومنٹ. یو میڈ the woman the object, and now people are going to enjoy that object. This is an object, I enjoy it every day. You're going to make any woman this object, I'm going to enjoy that object every day as well. It's common sense, کوئی rocket science نہیں ہے اس میں. آپ نے خود اس کو utility کے طور پر استعمال کروایا. This is a problem of the father, this is the problem of the mother, this is not the problem of the children. اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں, اس کے ماں باپ کا قصور ہے کہ جو اس طرح کی فیسنیشن بنوا گیا تھا کہ اس کے بعد اس نے کہا this is the ultimate epitome of my life. بس اتنی سی بات ہے. آپ کسی ایک صحابی کی شکل دکھائیں, اس کے جسم کا حلیہ بتائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ایسی چیزیں ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی تھی اس وقت. ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ تم 6.5 فٹ کے تھے کہ 7.25 فٹ کے تھے, پتہ ہی نہیں کسی کو. آبجیکٹیفائی کرتے ہی نہیں تھے انسانوں کو. کوئی ایک واقعہ سنا دیں کہ جس میں ایسا کوئی واقعہ ہو کہ جس میں پتہ چلے صحابہ کی فزیکل جو ہے نا وہ فیسنیشن کو کر کے کھینچا کہ میں نے ایسا بنا. تو وہ جو مائیں جو ہے بہویں ڈھونڈ رہی ہیں حسین, ان کے بارے میں پھر ڈھونڈے نا, اپنے کوئی ہندو نام رکھ لیا کریں, کنفیوز تو نہ کریں نا ہم لوگوں کو. کوئی ہندو نام رکھیں, کوئی رام سیتا نام رکھ کے آیا کریں ہمارے ساتھ رشتہ لینے کے لیے. یہ کیا آپ نے فاطمہ خدیجہ نام رکھے ہوئے ہیں, یہ دھوکہ ہے, سمپل دھوکہ ہے. کام سارے ہندوؤں والے, خیر ہندو بھی اتنا ڈگریڈ نہیں ہے, صحیح بتاؤں آپ کو, اتنا نیچے نہیں گیا. ہم تو بالکل نوز ڈائیو کر کے گٹر میں گئے. ایون ہندو بھی کہتے ہوں کہ لعنت ہے تمہارے اوپر یار, بڑے لو کلاس لوگ ہو. میں آپ کو مثال بتاؤں جو ہمارے گناہ ہے نا, میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ کامن سینس اور میتھ کی کوشچن بتا رہا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب نے بیٹھ کے باقاعدہ ایسے کر کے تالیاں بجانے کے, یہ مسلمان دیکھو نیچے, یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی, یہ نیچے دیکھ کس درجے پہ جا کے پہنچا تو. دوزخ میں ہمارے اوپر ٹھٹھے اڑائیں گے وہ کہ تو بتاتا تھا ہمیں, ہمارے ناموں کے لعنت برساتے تھے کہ یہ لو نچلا درجہ تمہارا, وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے جو ہم نے کرتوت کیے ہیں. آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سناؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے, کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا اس کا, دھیان میں رکھیے گا. ہم لوگوں نے غیرت کو ایسے نیچے پھینکا, اسلامی غیرت کو, کلچر غیرت نہیں. سو اٹس اے پرابلم آف دا فادر اینڈ دا مدر. یہ عمران خان نواز شریف کے قصور نہیں ہے, یہ یحییٰ خان ایوب خان نے نہیں کیا.